سنو بھائی، ایک وقت ہے رمی کا اور ایک وقت ہے قتل کا. ایک وقت ہے اور ایک وقت ہے قتل کا. مثلا میں نے تیر پھینکا 10 بجے اور وہ پیر بگاڑا کو لگا 10:05 پہ، تو یہ رمی کا وقت 5 منٹ پہلے ہے اور قتل کا وقت 5 منٹ. یہاں معتبر کون سا وقت ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ وقت رمی کا اور صاحبین کہتے ہیں کہ وقت قتل کا. مطلب یہ ہے کہ رمی کے وقت پیر بگاڑا مسلمان تھا 10 بجے اور 10:05 پر جب قتل ہوا تو اس وقت یہ مرتد ہو چکا تھا. تو امام صاحب کے نزدیک معتبر وقت رمی کا ہے اور رمی میں وہ مسلمان ہے، معصوم الدم ہے، لہذا مجھ پر دیت ہے. اور صاحبین کے نزدیک معتبر وقت قتل کا ہے اور قتل کے وقت وہ مرتد ہو کر مباح الدم ہے، لہذا مجھ پر دیت نہیں ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے ومن رما مسلمن، میں نے تیر مارا پیر بگاڑا کو، فرتد المرمی علیہ، مرتد ہوا وہ آدمی جس کی طرف تیر پھینکا گیا ہے، العیاذ باللہ، ثم وقع بسہم، مرتد ہونے کے بعد تیر لگا مرا، فعلی الرامی الدیت، تو تیر مارنے والے پر دیت ہے، عند بوجہ، کیونکہ معتبر وقت رمی کا ہے اور رمی کے وقت وہ مسلمان معصوم الدم ہے. وقال لا شیء علیہ، اور صاحبین کہتے ہیں مجھ پر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک معتبر وقت ہے قتل کا اور قتل کے وقت وہ مرتد ہو کر مباح الدم ہے. لأنه بالارتداد، یہ صاحبین کی دلیل ہے. پیر بگاڑا نے مرتد ہونے کی وجہ سے اسقط تقوم نفسه، ساقط کیا قیمت اپنے نفس کا، فیکون، تو مرمی علیہ جو پیر بگاڑا ہے، مبرئن، اس نے بری کیا رامی کو عن موجبہ، موجب رمی سے جو دیت ہے. کما اذا ابرأہ بعد الجرح قبل الموت، یہ ایسا ہے کہ مقتول جو ہے وہ بری کرتا ہے قاتل کو مجروح ہونے کے بعد اور مرنے سے پہلے. بابا جی کہتے ہیں کہ اس پر زمان آتا ہے اس کی جنایت کی وجہ سے، اور میری جنایت رمی ہے اور رمی کے وقت وہ مباح الدم ہے یا معصوم الدم ہے. بس بابا جی کہتے ہیں کہ زمان جو قاتل پر ہے وہ زمان واجب بفعلہ، قاتل کے فعل سے، او وہو الرمی، اذ لا فعل منہ، کیونکہ کوئی فعل صادر نہیں ہے قاتل سے بعد رمی کے بعد. فیعتبر حالت الرمی، تو معتبر وقت رمی کا ہے. اول مرمی الیہ فیہا متقوم، اور مرمی الیہ جس کو تیر پھینکا گیا ہے رمی کے وقت جو ہے متقوم مسلمان ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کی مثال ایسی ہے، پیر بگاڑا اس کو شکار کو تیر مارتا ہے، مارتے وقت یہ مسلمان ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیر چھوڑا، ابھی تیر ہوا میں پرواز کر رہا ہے کہ پیر بگاڑا جو ہے مرتد ہوا اور پھر تیر اس کو لگا اور اس کو مار دیا. تو یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو یہ حلال ہے. کیوں؟ وجہ کہ معتبر وقت رمی کا ہے اور رمی کے وقت وہ کیا تھا؟ مسلمان ہے. اگر معتبر وقت قتل کا ہوتا تو قتل کے وقت تو وہ مرتد ہے، چاہیے کہ یہ مردار ہو جائے. یہ معنی ہے. ولہذا یہی وجہ ہے کہ معتبر وقت رمی کا ہے، معتبر حالت رمی کا فی حق الحل، حتیٰ کہ حرام نہیں ہے شکار بردت الرمی، اگر رمی مرتد ہو جائے بعد الرمی. وکذا فی حق التکفیر، اور اسی طرح معتبر حالت رمی فی حق تکفیر حتی جاز بعد الجرح قبل الموت. ایک آدمی نے خطأ دوسرے کو مارا، دوسرے کو، ابھی وہ مرا نہیں ہے، مجروح ہے، وہ کفارہ دے سکتا ہے. کیوں؟ معتبر وقت موت کا نہیں ہے، موت تو ابھی آئی نہیں ہے، معتبر وقت رمی کا ہے اور وقت رمی میں اس نے ظلم کیا ہے، لہذا وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے. تو کسی نے کہا کہ جب میں نے تیر مارا اور رمی کے وقت پیر بگاڑا مسلمان تھا اور قتل کے وقت وہ مرتد ہے تو میں زمین ہوں، تو چاہیے کہ مجھ پر قصاص واجب ہو. کیا
تو کہتے ہیں والفعل، یہ رمی اگرچہ عمدن ہے لیکن قوت قصہ ساقط ہے للشبہ، آخر مرتد تو ہو چکا ہے نا مرمی علیہ، ووجب دیت، ٹھیک ہے. ہاں اب امام صاحب کے نزدیک معتبر وقت قتل کا ہے یا وقت رمی کا ہے؟ رمی کا ہے. اب مجھے صاحب یہ ہندوستان کا ہندو ہے، میں نے دیکھا، میں نے تیر چھوڑا، اب تیر ہوا میں ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اور پھر تیر لگنے کے بعد وہ قتل ہوا، تو میرے اوپر کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ معتبر حالت رمی ہے، اور حالت رمی میں جو ہے پھر وغیرہ مباح دم ہے. ٹھیک ہے، یہ معنی اس قول کا. وَلَوْ رَمَا إِلَيْهِ، اگر میں پیر کی طرف جو ہے تیر پھینکوں، وہ ہوا مرتد، اس وقت وہ کافر تھا، فَأَسْلَمَ مسلمان ہوا، ثُمَّ وَقَعَ بِهِ السَّهْمُ، پھر تیر لگا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِمْ جَمِيعًا. ٹھیک ہے، وقت اسی طرح مجھ پر کچھ نہیں ہے، اذا رما حربیا، میں نے حربی کو تیر مارا، فاسلم، اور اس نے اسلام قبول کیا اور وہ مرا، تو مجھ پر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رمی من عقد موجبنا، یہ سبب نہ بنا لزمان لعدم تقوم المحل، رمی کی وقت مرمی لے جو ہے وہ متقوم نہیں ہے، فلا ينقلب، تو یہ رمی نہیں بنتا موجبا سبب لسیرورتی متقوما بعد ذلك. سمجھتے ہو؟ وَإِنَّمَا عَبْدًا فَاتَقَهُ مَوْلَاهُ ثُمَّ وَقَعَ السَّهْمُ بِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ لِلْمَوْلَى. امام صاحب کے نزدیک معتبر وقت قتل کا ہے یا وقت رمی کا؟ رمی کا. اب یہ پیر بگاڑا کا غلام ہے اور میں نے یہاں تیر پھینکا، تیر ابھی ہوا میں ہے کہ پیر بگاڑا نے اس کو آزاد کر دیا اور یہ مرا، تو مجھے صاحب یہ غلام مرا، اس کی قیمت میں ان کو دے دوں گا، کیونکہ معتبر وقت رمی ہے، اور وقت رمی وہ غلام ہے، اور غلام کی قیمت مولا کا حق ہے. یہ آزاد نہیں مرا بلکہ غلام مرا. وَإِن رَمَا عَبْدًا، میں نے تیر پھینکا غلام کو، فَأَتَقَهُ مَوْلَاهُ، مولا نے آزاد کیا، ثُمَّ وَقَعَ السَّهْمُ بِهِ، پھر تیر لگا، فَعَلَيْهِ، رمی کے اوپر قیمت ہے مقتول کا، للمولا عند ابی حنیفہ. وقال، اور امام محمد کہتے ہیں، امام محمد کہتے ہیں جب تیر چھوڑتے وقت وہ غلام تھا اور مرتے وقت آزاد ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک عبد سالم کمرے میں بیٹھا ہے تو اس کی قیمت ہے 100 روپے، اور جب تیر اس کی طرف روان ہے اب اس کی قیمت 90 پر آ گئی، تو کتنا فرق تیر نے کیا؟ 10 روپے، تو مجھ پر 10 روپے واجب ہے. امام محمد کہتے ہیں علیہ رحمی پر فضل ما، زیادت اس کا ہے جو بین قیمتی مرمین الی غیر مرمین. ٹھیک ہے، اور امام یوسف کا قول بابا جی کے ساتھ ہے کہ پوری قیمت دے گا اور مولا کو دے گا. ٹھیک ہے. وَلَهُ، و امام محمد نے کیا کہا تھا کہ یہاں قیمت ہے یا دیت ہے یا وہ زائد ہے مرمی علیہ اور غیر مرمی علیہ؟ جو زائد ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ تیر ہے اور یہ موت ہے اور بیچ میں احساق ہے، بیچ میں اس احساق نے موت کی نسبت رمی کی طرح منع کر دی، گویا کہ اس نے رمی، یہ موت رمی سے واقعی نہیں ہے. ہاں جب تیر اس کی طرف اڑ رہا ہے تو لوگوں کی رغبت اس کی خریدنے میں کم ہو گئی، تو 100 کی بجائے قیمت 90 پر آ گئی، لہذا 10 روپے اس پر واجب ہے. امام محمد کی دلیل یہ ہے ان العتق، عتق نے ختم کیا السرایت، نسبت موت کا رمی کی طرف، اور جب نسبت منقطع ہو گئی تو مجرد ہی رمی ہے، اور یہ جنایت ہے جس سے قیمت مرمی علیہ کا کم ہے باضافت علامہ اس قیمت کی جو قبل رمی ہے، فیجب ذالک. بات سمجھ میں آ گئی؟ شیخین نے کیا کہا تھا؟ پوری قیمت مولا کو دے گا. کیوں؟ معتبر وقت اور رمی میں وہ کیا ہے؟ مملوک ہے، اور مملوک کی قیمت واجب ہے، اور کس کے لیے واجب؟ مولا کے لیے. وَلَهُمَا، شیخین کہتے ہیں انہو رمی یسیر قاتلا، یہ قاتل ہے وقت رمی سے، لأن فعلہ، رمی کا فعل صرف رمی ہے، وہو مرمی علیہ مملوک ہے اس حالت میں، تو اس کی قیمت واجب ہے، بخلاف القطع والجرح، بخلاف لأنه اتلاف بعض المال، اگر ایک آدمی دوسرے کا ہاتھ کاٹے یا زخم کرے تو وہاں بعض محل کو فوت کیا، اور تیر جب تک ہوا میں ہے جسم کے ایک ٹکڑا بھی کم نہیں کیا.
وإنه يوجب الزمان للمولى وبعد السراية لو وجب شيء لوجب للعبد فتصير النهاية مخالفة للبداية. اب دیکھو یہ پیر بگاڑا کا غلام ہے، میں نے اس کا ہاتھ کاٹا، ہاتھ کٹنے کے بعد اس نے آزاد کیا، آزاد ہونے کے بعد وہ مرا. اس صورت میں مجھ پر کچھ بھی نہیں ہے، مجھ پر کچھ بھی نہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ وقت ابتدا کو دیکھیں تو وقت ابتدا میں وہ غلام ہے، تو اس کی قیمت حق کس کا ہے؟ اس کا ہے. اور اگر آپ وقت موت کو دیکھیں تو وقت موت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آزاد ہے، تو قیمت حق اس کا ہے. تو من لہ الحق مجہول ہوا، تو انتہا اور ابتدا موافق نہ بنے، موافق نہ بنے. بخلاف القتل کہ میں پیر بگاڑا کے غلام کا ہاتھ کاٹوں، والجرح یا مجروح کروں، یہ اطلاع بعضی محل کا ہے اور یہ مجیب زمان کا ہے للمولا او بعض سرائط، اور جب وہ قطع و جرح متعدی للموت ہو رہے. اب اگر لو وجب شیء نو لوجب للعبد، وہ عبد کا حق ہے، تو انتہا مخالف بنا ابتدا کا. ابتدا میں مستحق قیمت کا مولا ہے اور انتہا میں مستحق قیمت کا عبد ہے. اور امر رمیو اور ارچی تیر ہے قبل الاصابت، پہنچنے سے پہلے لیس بھی اطلاع بھی چاہیے، اس نے غلام کے ٹکڑا بھی جدا نہیں کیا. لأنه لا اثر له بالمحل او انما قلت الرغبات، جب تیر اڑ رہا ہے تو خریدنے والوں کی رغبتیں کم ہو گئی. فلا يجب به زمان فلا تتخالف النهاية ابتدا میں بھی مستحق قیمت کا مولا ہے، انتہا میں بھی ہے. فيجب قیمته للمولا. اور امام ظفر ہمارا مخالف ہے وجوب قیمت میں اعتباراً الى حالت، وہ کہتے ہیں معتبر حالت اصابت ہے، اور حالت اصابت میں وہ حر ہے، لہذا قیمت مولا کے لیے نہیں ہے بلکہ دیت حر کا وہ دینا پڑے گا. لیکن اس پر حجت پہلی تقریر. ومن قضی علیہ بالرجم فرماہ رجل ثم رجع احد الشہود ثم وقع بالسم فلا شیء علی الرمی. 4 گواہ پیش ہو گئے کہ پیر بگاڑا کھوٹی کے ساتھ پکڑا گیا ہے، میں نے حکم دیا سنسار کرو. اب لوگوں نے پتھر اٹھائے تو تبلیغی نے اس کی طرف پتھر پھینکا. پتھر ابھی ہوا میں ہے کہ وہ 4 گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا کہ نہیں اس نے یہ کام نہیں کیا. اب مجھ سے اس کا رجم تو بات ہی ہوا، لیکن رجوع شاہد کے بعد پتھر جا لگا، اس کو مرا. تو تبلیغی کے اوپر کچھ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس سے روزہ لگائے معاف ہو جائے گا. ومن قضی علیہ بالرجم، پیر بگاڑا پر حکم بالرجم ہوا، فرماہ رجل، اس کو مارا رجل نے. اچھا تبلیغی نے نہیں، رجل نے مارا. ثم رجع احد الشہود، پھر احد الشہود نے رجوع کیا. ثم وقع بالسهم، پیر بگاڑا پر پتھر لگا. فلا شیء علی الرمی، کیونکہ معتبر حالت رمی ہے، اور وہ ہوا پیر بگاڑا مباح الدم ہے حالت رمی میں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بس وہی اصول اپناؤ کہ امام صاحب کے نزدیک معتبر حالت قتل ہے یا حالت رمی. اب مسلمان نے تیر مارا شکار کو، ابھی تیر لگا نہیں ہے کہ وہ مرتد ہوا اور پھر شکار مرا، حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. اور مجوسی نے تیر مارا اور ابھی تیر لگا نہیں اور اس نے بسم اللہ پڑھی اور پھر وہ شکار کو لگا اور مرا، حلال ہے یا مردار ہے؟ مردار ہے، کیونکہ معتبر حالت رمی. وَإِذَا رَمَا، جب تیر چھوڑتا ہے مجوسی سیدًا ثم اسلم ثم وقعت الرمیۃ بسیف نو لم یوکل، کیونکہ ابتدا میں مجوسی ہے. وَإِن رَمَاهُ، اگر تیر مارتے وقت مسلمان تھا، ثم تمجس العیاذ باللہ، پھر مجوسی بنا، اکلا، کیونکہ معتبر حالت رمی ہے. ویقل ہل بھی، یہ سب کہ ابتدا میں مسلمان تھا، اور فی حال الحرمت بھی اگر ابتدا میں مجوسی تھا، کیونکہ رمی زکات ہے تو معتبر اہلیت رمی کا زکات کے لیے وہ انسلابہ اور سلب اہلیت عندہ عند رمی. وہی ولو رمى المحرم سید، احرام کی حالت تیر مارا شکار کو، ابھی تیر لگا نہیں ہے، وہ احرام سے نکل گیا، فوقعت رمی، اور تیر لگا شکار پر، فعلیہ جزا، کیونکہ معتبر حالت رمی اور حالت رمی میں وہ محرم تھا. او ان رما حلال سید، اگر محرم نہیں اور شکار کو تیر مارا اور پھر احرما اور پھر تیر لگا، فلا شیء علیہ، کیونکہ زمان واجب ہے بسبب ظلم کے، اور ظلم کیا ہے؟ رمی فی حالت احرام. اول صورت میں وہ محرم تھا وقت رمی، اور ثانی میں حلال ہے، فلہذا افترقا، واللہ اعلم بالصواب. سمجھتی ہو؟ کتاب الدیات